14 مارچ بین الاقوامی نہروں پر آگاہی کا دن منایا گیا، جب سندھ میں سینکڑوں لوگوں نے ریلیاں نکالیں جس میں حکومت کی جانب سے سندھو دریا سے 6 نہروں کو نکالنے کے منصوبے کی سخت مذمت کی گئی۔ مزدوروں، خواتین کی تنظیموں اور مچھیروں نے سیمینار اور ریلیوں کے ذریعے انڈس ڈیلٹا پر تیمر کے جنگلات کی تباہی کی نشاندہی کی، جو آبی حیات کے ساتھ انسانی روزگار پر ضرب لگا رہی ہے۔ اس سلسلے میں سنیے کالم نویس نصیر میمن، پنجاب سے ماحولیات کے ماہر ارشد عباسی، اور امریکہ میں سندھی ایسوسی ایشن آف نارتھ امریکہ سانا کے رہنما اعجاز ترک سے گفتگو۔ ہم اسلام آباد چلتے ہیں اور جہاں سے نصیر میمن اس حوالے سے کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ نصیر میمن، ویسے تو میں نے جو دیکھا ہے وہ یہ کہ کوئی کنالز 2001 سے شروع کر دیے گئے تھے، مثلاً ریڑی کنال اور کچی کنال، اور اب جو بات کی جا رہی ہے کہ صرف چند ایسے کنالز ہیں جن کو مزید ایکسٹینڈ کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ کیا یہ ایکسٹینشن ہی اتنا زیادہ پانی لے لے گا کہ سندھو جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گا؟ بہت شکریہ نفیسہ۔ یہ جو 6 کینالز ہیں جنہیں اسٹریٹجک کینالز کا ٹائٹل بھی دیا گیا ہے، ان میں 3 کینالز وہ ہیں جو مشرف کے زمانے میں شروع ہو چکے تھے اور ان کی ڈیفرنٹ اسٹیجز ہیں جس پہ وہ ان کی اپنے اس مراحل سے گزریں گے اور ان پہ کام تیز کرنے کی بات کی گئی۔ لیکن اس میں 2 کینال تو بالکل ہی نئے ہیں اور ایک کینال کا ایکسٹینشن کا ایک کمپوننٹ ہے وہ بھی نیا ہے۔ میں کوئکلی بتا دیتا ہوں۔ جیسے ایک تھر کینال کا ذکر ہے جو کہ رینی کینال سے نکلنا ہے۔ اب حد یہ ہے کہ رینی کینال کا اپنا پانی 91 کے اکاڈ میں نہیں ہے، اس کے لیے پانی سوائے سیلاب کے دنوں میں اویلیبل نہیں ہوتا، اور اس میں سے ایک اور کینال نکالنے کی بھی بات کی جا رہی ہے۔ تو ایک تو یہ نیا کینال ہے۔ پھر گریٹر تھل کینال سے ایک اور کینال نکالنی ہے، چوبارہ کینال۔ تو جو گریٹر تھل کینال منصوبہ ایٹ سیلف ہے، اس پہ 2002 میں جب یہ ہوا تھا شروع اس پہ کام، تو سندھ نے تو تب سے اس کو مخالفت کی تھی۔ وجہ ایک تو یہ تھی کہ 1991 کے اکاڈ میں اس کے 10 ڈیلیز کی جو ٹیبل بنتی ہے نا کہ ہر 10 دن میں کتنے کس کینال کو کتنا پانی ملے گا، یہ اس اسٹیج پہ جا کے اس میں بعد میں ایڈ کیا گیا تھا۔ اکاڈ کے انیشیل جو ڈسکشن تھی اس میں اس کا کہیں تذکرہ نہیں تھا، تو سندھ نے اس وقت بھی اس پہ آبجیکشن کیا تھا۔ اور یہ 6,900 کیوسک کا پروویژن رکھی گئی تھی اکاڈ میں اس کے لیے پانی کی، اور جب اس کی ڈیزائن کی واپڈا نے تو 8,500 کیوسک پہ وہ اس کا ڈیزائن کیا گیا۔ یہ بھی سن نے پوچھا تھا کہ اگر آپ نے غلطی صحیح لیکن وہ 5,900 کیوسک کی پروویژن رکھی تھی تو یہ 8,600 یا 8,500 کیوسک کا کیوں بنایا جائے؟ اس سے سندھ کو خدشہ تھا کہ آگے چل کے آپ اس میں سے مزید کینالز نکالیں گے، ایکسٹرا پانی لیں گے۔ لہذا چوبارہ کینال جو ان 6 کینالز میں شامل ہے وہ اس وجہ سے سندھ کے لیے اسی خدشے کی تصدیق کرتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو سب سے اہم ترین جو سندھ کے لیے اور خود پنجاب کے لیے بھی میں کہوں گا، ساؤتھ پنجاب کے لیے جو لمحہ فکریہ ہونا چاہیے وہ چولستان کا پروجیکٹ ہے۔ چولستان کے ابھی تو صرف چولستان فیڈر کینال کی بات کی جا رہی ہے، جو کہ صرف دیکھیں میں آپ کو اوورآل اسکوپ اگر بتا سکوں، وقت بھی کم ہے۔ چولستان کے 2 حصے ہیں، ایک گریٹر چولستان، ایک سمادر چولستان، اور ان کا کل ملا کے جو کمانڈ ایریا ہے وہ 66 لاکھ ایکڑ بنتا ہے۔ تو ایونچولی تو پورے پروجیکٹ کا اسکوپ تو بہت بڑا ہے، اس میں پھر چناب پہ 2 چھوٹے ڈیم بھی ہیں، 3 چھوٹے ڈیم ہیں، اور ستلج پہ 2 نئے بیریجز ہیں۔ تو یہ ایک ہیوج پروجیکٹ ہے۔ اور پھر سمالر چولستان کے اندر بھی یہ فیز 1 ہے جس چولستان کینال کی اس وقت بات کی جا رہی ہے ان 6 کینالز میں۔ تو آپ ذرا اندازہ کریں کہ ایک ہیوج بڑے 66 لاکھ کینال کمانڈ ایریا کو جو ٹارگیٹ کرنے والا پروجیکٹ ہے، اس کے ایک چھوٹے کمپوننٹ کا ایک حصہ ہے یہ کینال جو بننے جا رہا ہے۔ تو سندھ کو تو ظاہر ہے سندھ نے اس پہ رسا میں بھی پوائنٹ ریز کیا تھا جب اس کے پانی کا سرٹیفکیٹ دیا جا رہا تھا۔ سندھ نے اس کے اگینسٹ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں بھی ایشو ریز کیا ہوا ہے۔ اب آپ خود ہی سوچئے کہ 66 لاکھ ایکڑ کی کینال کمانڈ ایریا اگر نہیں ڈیولپ ہونی ہے اور وہ ستلج ریور سے بتائی جا رہی ہے جس کا پانی انڈیا کو ہم بیچ چکے، جس کا اپنا پانی ہی نہیں، تو یہ ہمیں پتا ہے کہ اگر آپ اریگیشن کا پنجاب کا انڈیکس میپ سامنے رکھیں گی تو ایونچولی یہ پانی آئے گا جیلم سے، منگلہ سے،
جہلم سے آئے گا ریور سے چناب میں، چناب سے راوی میں، اور راوی سے آ کے سلیمان کی کے پاس. یہ 3 لنک کینالز ہیں. تینوں لنک کینالز کی گنجائش بڑھانا اسی پروجیکٹ کا پارٹ. آپ اس سے اندازہ کریں اگر ان کا کوئی تعلق نہیں تھا تو ان کی گنجائش کیوں بڑھائی جا رہی ہے. تو یہ جہلم کا پانی ادھر جائے گا. اگلا مرحلہ کیا ہے؟ جب جہلم سے پانی ادھر جائے گا تو نیچے ترمو بیراج ہے اور پنجرت، یہ دونوں جہلم کی کمانڈ ایریاز ہیں جو جن کا پانی پھر اوپر ڈائیورٹ ہو جائے گا چولستان کی طرف ڈرائی ایئرس میں. اور اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے ہمیں خدشہ ہے کہ توسا، پنجنت اور چشمہ جہلم لنک کینال جو انڈس کا پانی لے آ سکتے ہیں جہلم چناب کی زون میں. یہ پوری کمپلیکس ڈائیگرام ہے جو صرف سیدھا ستلج کا کینال کہہ دینے سے لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے کہ ستلج کا کینال ہے. سندھ کو یہ خدشہ ہے کہ یہ انڈائریکٹلی انڈس کا اوپر بننے والا نیا نہری نظام ہے، نئی کینال ڈیولپ کمانڈ ایریا ڈیولپ. آپ باتوں کو آگے بڑھاتے ہیں اور ڈاکٹر اعجاز ترک آپ امریکہ میں رہتے ہیں اور ظاہر ہے یہ جو پروجیکٹ ہے وہ بہت ہی خفیہ رکھا گیا کیونکہ میڈیا میں اس قدر باتیں نہیں آئیں، چند اخبارات میں ضرور آئی ہوں گی. اس کی اطلاعات آپ لوگوں کو براہ راست ملی یا میڈیا سے ملی، اور کس لیول پر آپ کو معلومات ہوئی اور تصدیق ہوئی کہ سرکار یہ کام کرنے جا رہی ہے؟ نویدہ دیکھیں، پاکستان میں بدقسمتی سے ہر چیز خفیہ ہوتی ہے. یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے اور ہمیشہ اچانک پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز ہو رہی ہے. یہ ہمیں خبر اپنے دوستوں جو ایکٹیوسٹ ہیں، those who are involved and then subsequently through media سے پتہ چلا تھا. اب مسئلہ جو یہ ہے نا پاکستان میں شروع سے لے کے if you look at it historically ہر چیز میں ہم سے جھوٹ بولا گیا، ہر چیز میں ہم سے وہ دھوکہ کیا گیا. وہ 1940 کا ریزولوشن ہو، اس کے بعد پاکستان بنا، 1 یونٹ بنا، یہ ساری لمبی داستان ہے. اور جہاں تک یہ پانی کا مسئلہ ہے تو اٹ از اے ایشو آف مسٹرسٹ. اینڈ یہ جو مسٹرسٹ، ہم پاگل نہیں ہیں، یہ ہسٹوریکل فیکٹس ہیں. جس طرح سے انڈس واٹر کو، جس طرح سے ہم سے سندھ کو شروع سے پانی چرایا گیا ہے، فائنلی 1991 میں جو ایکارڈ ہوا اس پہ ہمیں تحفظات تھے، اس کے باوجود بھی ہم نے اسے تسلیم کیا. لیکن آپ نے دیکھا کہ سبسیکوئنٹلی کس طرح سے even they did not even follow that accord also، اس میں سے پانی چرایا گیا. اب سوال یہ ہے کہ there is one pie 4 provinces have to share and پائے تو نہیں بڑھے گا نا. پائے تو جو ہے وہ ہے، پانی جو ہے وہ ہے. پانی اس وقت سب کو پتا ہے، سوا every 10 years جب فلڈ آتے ہیں اس کی سوا ہمارے پاس پانی کی شارٹیج ہے. When there is a shortage of water, how can we build new canals؟ تو جب وہ پانی اگر نئے کنال بنائیں گے تو وہ پانی کہاں سے آئے گا؟ مسئلہ صرف یہ ہے کہ they should clarify کہ بھئی پانی آئے گا کہاں سے. یہ احسن اقبال صاحب نے کہا کہ نہیں ہم پنجاب کا پانی ڈائیورٹ کریں گے. بھئی پنجاب میں اس کا مطلب کہ آپ کے پاس سرپلس واٹر ہے، یا اگر سرپلس واٹر ہے تو کیوں ہے؟ اگر آپ کے پاس سرپلس واٹر ہے تو ہم کو کیوں نہیں ملتا اب تک؟ اگر سرپلس واٹر نہیں ہے تو اپنا ہی پانی چرائیں گے، کسی سے چرا کے اس کو دیں گے. ایک آباد زمین ہے، اس کو غیر آباد کر کے آپ ایکسپیریمنٹ کریں گے چولستان میں. تو this 2 + 2 does not make 5، یہ بنتا ہی نہیں ہے. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ جس طرح ماضی میں ہم سے دھوکہ کیا گیا، جس طرح جھوٹ بولا کہ ہر چیز میں، تو یہ بھی میں ایز اے لے پرسن آئی ایم ناٹ اے واٹر ایکسپرٹ، بٹ جو ہسٹوریکل فیکٹس ہیں اس سے ہمیں خدشہ ہے. اور خدشہ کیا، یقین ہے کہ اس میں بھی کوئی چال ہے، اور ہم جب تک یہ پوری وضاحت نہیں ہوتی ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے. اور سندھ کے لوگ، let me tell them Pakistan is facing so many problems right now. اگر سندھ is only province جو میرے خیال میں سب سے امن ہے اس وقت ریلیٹیولی سوائے ڈیکارڈز کی وجہ سے، سندھی لوگ اس کو تسلیم نہیں کریں گے اور سندھی لوگ باہر نکلیں گے اور ریزسٹ کریں گے. بیکاز جو انڈس ریور جو ہے نا وہ اٹس اے مدر آف سیولائزیشن. سندھ کا نام انڈس سے، سندھو سے آتا ہے. اب سندھو کو اگر بند کر دیں گے تو سندھ ختم ہو جائے گا اور ہم سندھ کو ختم ہونے نہیں دیں گے. ڈاکٹر ارشد عباسی، ایک زمانہ تھا کہ کالا باغ ڈیم کے خلاف بہت زیادہ مہم چلی اور بڑے ڈیمز کا
اب جو منصوبہ ہے وہ لگتا ہے کہ ترک کیا جا رہا ہے. آپ کے خیال میں یہ کنالز نکالنا جو ہے وہ ایک متبادل سوچ ہے جو کہ اس وقت سرکار نے دی ہے, اور اگر اتنی ریزسٹنس رہی تو اس کو روکنے کے آپ کیا امکانات دیکھتے ہیں؟ آج تک 77 ایئرز ہو گئے, 77 ایئرز میں ہو گئے, ہم اپنے یہ چھوٹے یہ جو مسئلے ہیں یہ ہم اس کو نہیں حل نہیں کر سکتے. دوسری بات یہ سب نے کہا ہے کہ ایسا اقبال نے کہا بھائی جس بندے کی اپنی ایکسپیرینس, جس بندے کی جس نے یہ سی پیک کے پروجیکٹ کیے تھے, بھائی جب وہ بات کرتا ہے تو اس سب چیزیں اس کوالیفیکیشن ہے کہ یار تم کیا بات کرو گے. میرے انجینئر میں سینئر بھی رہے, لیکن جب ایسا بندہ کلیریفیکیشن دیتا ہے یہ یا فیصل واڈا, اب بتائیں اس کی پبلک پرسپشن کیا ہو. تیسری بات ایک بڑی سیریس ہے, وہ یہ ہے کہ اب کابل چونکہ بڑی اپنی انویسٹمنٹ کی کاربان کے اوپر, اب ان کے ویزیبلٹی میرے پاس بھی آ گئی ہے. کابل ریور کے اوپر وہ ڈیم بنا رہے ہیں جو پیمنٹ ہے, ظاہر ہے کہ مین آرٹری ہے ریور کی, اس کے اوپر ہمارے ابھی تک واٹر رائٹ اسٹیبلش نہیں ہوئے. میں وہ بندہ بات کروں, میں چائنا کا بھی ایڈوائزر رہا ہوں, میں انڈونیشیا کا بھی رہا ہوں, میں پردیش کا بھی رہا ہوں. ہمارے پاس تو میکنیزم ہی نہیں ہے کہ ہم کل وہ ڈیم بناتے ہیں, وہ 6 ڈیم بنا رہے ہیں جو تقریباً 7 MF کے برابر ہوں, ان کی فنڈنگ آ رہی ہے. آپ سوچیں وہ جن کو کہتے ہیں بانداری کے, ان کی واٹر ویژن کس طرح, ہمیں وہ جواب دینا پڑے گا. ہمیں ساتھ ایک اور نقشہ ہوتا ہے, ابھی لیٹسٹ ڈیولپمنٹ کیا ہوئی ہے, دیٹ از ویری میرے خیال میں انتہائی خوفناک, جب چائنا نے گریٹ بینڈ کے پر 60,000 میگا واٹ کا ایک میگا ڈیم بنایا, اس میں کوئی ٹریٹی نہیں ہے. اب اس کا ایک بڑی ریفلیکشن پڑے گی پورے ساؤتھ ایشیا پہ. اب کیا ہوگا, شاید انڈیا وہاں پہ اس سے کمپیٹ نہ کر پائے گا, ہمارا وہ واٹر جو بھی کرے گا. ابھی تک انہوں نے پانی ہمارا روکا نہیں ہے, میں کلیریفائی کر دوں بار بار. میں ایک میتھمیٹیشین ہوں, انجینئر ہوں, ابھی کوئی یہ کہتا ہے انڈیا میں ہمارا پانی روکا, تو جواب میں بالکل نہیں روکا. یہ یہاں پہ آفت سے ہی یا اس طرح آپ جو ہے, یا ایک ہمارے یہاں اسکالر ہے ڈاکٹر زاہد احمد صاحب, اس طرح کی وہ باتیں کر سکتے, کوئی بندہ جو ہوش میں وہ ایسی باتیں نہیں کر سکتا. لیکن اب ان کا ایک ہی ہے کہ بھائی یہ ریوائز کرے, آپ تو پانی کا صحیح استعمال کرتے ہی نہیں. یہ ہمارے لیے بہت بڑی تھریٹ آ گئی. نہیں, یہ بڑی اچھی بات ہے, آپ پنجاب میں ہیں اور آپ اس کے باوجود اس وقت جو پروپوزل انہوں نے پنجاب اسلام آباد کی گورنمنٹ نے فلوٹ کیا ہے اس کو بھی جو ہے قابل قبول نہیں سمجھتے. آپ انجینئر ہیں, آپ واٹر ایکسپرٹ ہیں, آپ کی بات ہم نے سن لی. نصیر میمن, یہ بتائیں, ایک ایسا زمانہ جب گلیشیئرز پگھل رہے ہیں اور ویسے ہی پانی کم ہو رہا ہے, صرف اس خطے کے لیے نہیں لیکن دنیا بھر میں جہاں جہاں گلیشیئرز ہیں, ایسے میں اس وقت کوئی متبادل ٹیکنالوجی پر کام ہو سکتا ہے؟ مثلا ایک بڑا سمندر ہے ہمارے پاس, اور مشرقی وسطی کے بھی کئی ممالک نے جو پہلے ریگستان تھے انہوں نے بھی فائدہ اٹھایا ہے. کوئی اس طرح کی اسکیمیں آپ کے خیال میں ہیں جو سندھ کو بچا سکیں اور پانی اس کو فراہم کر سکیں؟ نفیسہ, بات یہ ہے کہ جو یو اے ای یا دوسرے یہ ممالک ہیں, یہ ہمارے مقابلے میں بہت چھوٹے ممالک ہیں اور ان کے پاس پیٹرول ڈالر ہے, وہ تو ریورس اوسموسس کو کر سکتے ہیں افورڈ. ہم تو ابھی تک پینے کا پانی بھی آر او پلانٹس کا نہیں چلا پا رہے. تو ٹیکنالوجی کا ہونا اور اس کا ٹیکنیکلی اور فائنینشلی وائبل فیزیبل ہونا وہ دو الگ چیزیں ہیں. تاہم میرے پاس ذہن میں کچھ اور چیزیں. میرا خیال ہے پاکستان کے جو پلانرز ہیں وہ تھوڑی سی سمجھداری کا مظاہرہ کریں تو بجائے صوبوں کو لڑانے کے, وہ جو پانی کے موجودہ وسائل ہیں اور زمین کے وسائل بھی, انہی سے ہماری پروڈکٹیوٹی کم از کم دگنی ہو سکتی ہے. پانی کی جو ایفیشنسی ہے, آپ سوچیں کہ پورے پاکستان میں, پورا پاکستان مقصد ہم پھر پنجاب اور سندھ کی بات کرتے ہیں اریگیشن کے حوالے سے, جب اریگیشن کی بات آتی ہے, کیونکہ 80-90% ادھر ہی ہے, تو وہاں پانی کی ایفیشنسی تو بمشکل 40% بھی نہیں ہے. کچھ علاقوں میں تو 15-20% تو ہمارا ایویپوریشن لاس ہے. چلیں وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے, ہمیں ایک ایسے خطے میں رہتے ہیں جو گرم ہے, لیکن ہمارا سیپیج لاسز بہت زیادہ ہیں, اور وہ سیپیج جو پانی کا ہے وہ سارا ریکوربل نہیں ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے ریکوربل, اگر میٹھا پانی ہو نیچے زیر زمین تو وہ پانی اس سے آپ نکالتے ہیں تو وہ میٹھا نکلتا ہے. اب سندھ کا ایک بہت بڑا حصہ اور پنجاب میں بھی کئی پاکٹس, سارا نہیں, پنجاب اس لحاظ سے بہتر ہے,
کہ وہ پانی جب سیپ ڈاؤن کرتا ہے تو وہ ریکوربل رہتا نہیں ہے موسٹ آف اٹ. تو ہم پانی کے سیپیج کو کچھ یہ ایک سائنس ہے پوری کہ جہاں زیر زمین پانی میٹھا ہے وہاں سیپیج الو کرے, اور جہاں زیر زمین پانی میٹھا نہیں ہے وہاں سیپیج الو نہ کرے, وہاں سسٹم اور چلتا ہے. تو ہمارا پانی کے یہ کم از کم 1-2 کالا باغ ڈیم جیسا پانی تو ہم یہیں سے بچا سکتے ہیں کم از کم. دوسرا پھر آپ دیکھیے کہ پانی کی ایفیشنسی جو فارم لیول پہ ہے نا 60-70% پانی جو ہمارا جو پریکٹسز ہیں ایگریکلچر کی وہ بہت پرانے ہیں, آبا و اجداد کے زمانے کی. تو دنیا میں ٹیکنالوجی تو بہت ہے, آپ نے ٹپیکلی سنا ہوگا ڈرپ اینڈ اسپرنکلر کا. وہ اسپرنکلر تھوڑا ہمیں سوٹ کم کرے گا اگین ہیومڈ اینڈ ہاٹ ایریا کی وجہ سے, لیکن اسپرنکلر تو بہت ہی ایفیشینٹ ہو سکتا ہے ہمارے لیے. تیسرا ہمارا کراپنگ پیٹرن, ہم شوگر کین رائس بے تحاشا اگاتے ہیں اور ہمیں پتا ہے یہ سب سے زیادہ پانی لینے والی فصلیں ہیں, اور کاٹن بھی. تو کہیں ہمیں اس کی اکنامکس نکالنی چاہیے کہ کیا ہم ان میں سے کچھ ضروریات کی چیزیں باہر سے منگوا کے پانی کو باقی ہم کوئی پروفیٹیبل وے سے, جس سے فوڈ سیکیورٹی ہو, جس سے ریونیو بھی جنریٹ ہو. وہ کراپنگ پیٹرن کے ماڈلز موجود ہیں ہمارے پاس. ہم $10 ارب کا جو غذائی اجناس باہر سے منگوا رہے ہیں, دالیں بھی باہر سے آتی ہیں, کوکنگ آئل بھی باہر سے آتا ہے. تو کیا ہمارے پاس کچھ پوٹینشیل ہے کہ ہم ریپلیسمنٹ کریں اپنے پانی زیادہ پینے والے فصلوں کی؟ تو ایک پیکیج کے طور پر بات ہونی چاہیے. یہ باتیں ہوتی ہیں لیکن پلانرز اور حکومتوں نے اس پہ سیریسلی کام ہی نہیں کیا. تو میرا ایک خیال ہے کہ پاکستان کے پاس اپرچونٹی ہے, ہم صوبوں کو لوگوں کو لڑانے کے بجائے نئی اسکیمیں متنازع اسکیمیں بنانے کے بجائے موجودہ پانی کے وسائل کا بہتر استعمال کریں, ذمہ دارانہ استعمال کریں. تو اسی سے ہماری یہ جو نئی فیوچر کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ ہم پوری کر سکتے ہیں. ڈاکٹر اعجاز ترک, بالکل آخر میں آپ بتائیے کہ آپ باہر ملک میں رہتے ہیں اور وہاں ایسے بین الاقوامی فورمز موجود ہیں جو کہ پانی کے مسئلے کو ٹکانے کے لیے کچھ اقدامات اٹھا سکتے ہیں. اگر سرکار نے یہاں کے لوگوں کی بات نہیں سنی تو آپ لوگوں کے ذہن میں کیا حکمت عملی ہوگی؟ یقیناً آپ نے صحیح کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ پہلے ہوتا ہے کہ گھر میں اگر کوئی فساد ہوتا ہے تو گھر میں ہی اس کو صاف کرے, اپنی ڈرٹی لانڈری باہر نہیں لے کے جائے. تو ہماری یہی خواہش ہے کہ یہ جو مسئلہ پاکستان میں اندر 4 صوبوں کے اندر ہے پانی کا مسئلہ, اس کو یہاں پہ سالو کرے. اگر یہ نہیں ہوا, ہمارے اوپر مسلط کیا گیا, تو we have got only 2 choices. ایک تو ہے resistance within our province, which will be street resistance. I think it will be, you will see that. And plus, hum definitely because we think this is a human right issue. Water is a human right issue. اگر ہمارا پانی بند کیا گیا اور کم کیا گیا اور سندھ کو تباہ یعنی ایگریکلچرلی اینڈ تباہ ہوا, تو ہم ریلیز کریں گے. We will go all the international forums, including we am as a citizen of America, we'll try to influence, or we'll try to go and talk to our representatives to raise the issue there and try to influence Pakistani government, and we'll go to United Nations and other human rights forums. Definitely we will ان کو کہیں گے, بتائیں گے, فیکٹس دکھائیں گے. تو we will try to put as much international pressure as much we can do, and we will have other allies. Believe it or not, یہ بھی ایک ڈھونگ ہے کہ پنجاب اور سندھ کے لوگ گئے ہوئے, ایسے نہیں ہیں. There are lots of progressive people in Punjab. بہت سارے ہمارے دوست ہیں وہاں, وہ مانتے ہیں اب after such a long time they realize کہ یہ یہاں پہ جو فیک ڈراما ہے پورا, یہ اس کا ختم ہونا اب وقت آ گیا ہے. تو ہم سب ملیں گے, پنجابی بھی ہمارے بھائی ہیں. We are all from the same Indus Valley civilization. بالکل ہم تو بھائی ہیں. تو ہم ساتھ مل کے اس کو رجسٹ کریں گے. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تھے ڈاکٹر اعجاز ترک جو ایکسپیرٹ سندھی ہیں, اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے. ان کے علاوہ ہمارے ساتھ تھے نصیر میمن جو اریگیشن کے ماہر ہیں, اور ہمارے ساتھ تھے ارشد عباسی جو اپنے طور پہ پانی, بجلی, ان معاملات پر عبورت رکھتے ہیں. بہت شکریہ آپ لوگوں کا, اور ہماری طرف سے خدا حافظ.